ایک صبح ضلع بھوپال کی سب سے بڑی آفیسر SSP انوشکا تیواری سادھارن ساڑی میں بازار پہنچی۔ بنا کسی سرکاری پروٹوکول کے چہرے پر سادگی تھی، مگر کسی کو اندازہ تک نہیں ہوا کہ یہ مہیلا دراصل ضلع کی SSP انوشکا ہے۔ انوشکا نے سیدھا ایک ریڑھی کے پاس جا کر قدم روکا جہاں ایک لگ بھگ 40 سال کی عورت سبزیاں بیچ رہی تھی۔ ابھی انوشکا نے مسکرا کر اسے سبزیوں کے دام ہی پوچھے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ اچانک دوڑتا ہوا آیا اور اس عورت سے لپٹ گیا۔ کہنے لگا، امی مجھے اسکول چھوڑ دو، دیر ہو رہی ہے، نہیں تو ٹیچر ڈانٹیں گے۔ سبزی بیچنے والی عورت نے جواب دیا، بیٹا تھوڑی دیر رک جا، میں پہلے ان کو سبزی دے دوں پھر تجھے چھوڑنے چلوں گی۔ بچہ ضد کرتا رہا، نہیں امی ابھی چلو نا پلیز، بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر SSP انوشکا تیواری کا دل پگھل گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، اب بچے کو اسکول چھوڑ آئیے، میں آپ کی دکان سنبھال لیتی ہوں۔ سبزی والی عورت تھوڑی ہچکچائی، مگر انوشکا کے آتم وشواس برے لہجے نے اسے ہنسلا دیا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے بہن، میں جلدی واپس آؤں گی، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ انوشکا ریڑھی کے پاس کھڑی سب کچھ غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک موٹر سائیکل آ کر وہی رکی، اس پر انسپکٹر راجش سوار تھا۔ موٹر سائیکل سے اترتے ہی اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ سبزی بیچنے کا کام کب سے شروع کر دیا؟ یہاں تو پہلے ایک عورت کھڑی ہوتی تھی، وہ کہاں گئی؟ سبزی والی عورت واپس آ چکی تھی۔ انوشکا ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہاں آ گئی تھی۔ انسپکٹر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے نظریں جھکائی اور کہا، کیا چاہیے آپ کو؟ انسپکٹر صاحب جو دل ہو لے لیجئے۔ انسپکٹر نے کہا، آدھا کلو آلو، 2 کلو پیاز دے دو۔ عورت نے کچھ نہ کہا، بس جلدی جلدی سبزیاں تول دی۔ انسپکٹر نے ایک پیسہ بھی نہ دیا، موٹر سائیکل پر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر انوشکا تیواری حیران رہ گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر وہ سبزی والی سے بولی، بہن اس نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ دھیمی آواز میں اس عورت نے کہا، بہن کیا بتاؤ، روز یہی انسپکٹر آتا ہے، سبزیاں لیتا ہے اور کچھ دیے بنا چلا جاتا ہے۔ جب بولتی ہوں تو دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے پیسے مانگے تو ابھی ریڑھی اٹھوا دوں گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر ریڑھی ہٹ گئی تو بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، اسی لیے چپ رہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ مجبوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد انوشکا تیواری کا چہرہ یک دم بدل گیا۔ ان کے دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قانون کے رکھوالے ہی اس کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ انہوں نے عورت کی طرف دیکھا اور سنجیدہ آواز میں کہا، بہن یہ سب نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، تمہیں انصاف دلانا میرا فرض ہے۔ انوشکا نے آگے بڑھ کر کہا، آپ ایسا کیجئے، میرا نمبر رکھ لیجئے، یہ لیجئے، کل جب آپ ریڑھی لگائے گی تو آپ کی جگہ میں وہاں کھڑی ہوں گی، آپ بس گھر پر آرام کیجئے، باقی یہ دیکھنا میرا کام ہے کہ وہ انسپکٹر پیسے دیتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ نہ دے تو میں اسے قانون کی طاقت دکھا کر ہی رہوں گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر اس بار ان میں سکون اور امید کی جھلک بھی شامل تھی۔ اگلی صبح انوشکا تیواری نے دیہات کی عورت جیسا خلیہ اپنا لیا۔ کوئی میک اپ نہیں کیا، کوئی پہچان نہیں، سادھارن ساڑی پہنی، سر پر پھلو رکھا اور جا کر ریڑھی پر کھڑی ہو گئی۔ سبزیاں ریڑھی پر سجا دی گئی تھی، سب کچھ بالکل تیار تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہی انسپکٹر راجش اپنی موٹر سائیکل پر وہاں آ پہنچا۔ موٹر سائیکل اس نے ریڑھی کے قریب روک دی اور تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، آج پھر تم یہاں ہو؟ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ کل بھی تم یہی تھی اور آج بھی وہی نظر آ رہی ہو۔ انوشکا تیواری جو اس وقت بھی گاؤں کی ایک سدھارن عورت کے روپ میں تھی، نرمی سے بولی، میں اس کی بہن ہوں، اسی لیے آج میں اس کی جگہ ریڑھی پر کھڑی ہوں۔ انسپکٹر نے ایک گندی سی مسکان چہرے پر لاتے ہوئے کہا، تو تم اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی، آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پھر اس نے انوشکا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور بےہودہ انداز میں کہا، چھوڑو یہ سب، مجھے 1 کلو ادرک دے دو اور 1 کلو لہسن بھی دینا۔ انسپکٹر نے ادرک اور لہسن اٹھائے، موٹر سائیکل کی طرف پلٹا اور گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ انوشکا کی آواز گونجی، ٹھہریے، ادرک اور لہسن کے پیسے تو دیے ہی نہیں، یہ ایسے نہیں چلے گا۔ جنجلاہٹ راجش کے چہرے پر صاف دکھائی دی۔ اس نے غصے میں کہا، کون سے پیسے؟ روز تو مفت میں لیتا ہوں، اپنی بہن سے پوچھ لو، وہ تو کبھی کچھ نہیں بولتی، اور تم زیادہ زبان نہ چلاؤ میرے سامنے۔ راجش دوبارہ موٹر سائیکل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ انوشکا کی آواز بلند ہوئی،
آپ میری بہن سے جیسے بھی لیتے ہو، مگر مجھ سے یہ نہیں چلے گا۔ ادرک اور لہسن کے پیسے دینے ہوں گے، ہمیں بھی پیسے خرچ کر کے یہ سب کچھ لانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک دن بھی سبزی نہ بیچے تو ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور تم جیسے لوگ جو روز بنا پیسے دیے سبزیاں یہاں لے جاتے ہو، وہ دراصل ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہو۔ راجیش یہ سب سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر انوشکا کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ وہ کچھ پل کے لیے لڑکھڑائی مگر جلدی ہی سنبھل گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی خودداری اب اور چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ انوشکا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے ہمت جتا کر کہا، تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ راجیش کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تو مجھے سکھائے گی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ راجیش نے غصے میں آ کر انوشکا تیواری کے بال کھینچ لی۔ وہ درد سے سسک اٹھی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ خود کو اس کی پکڑ سے چھڑاتے ہوئے بولی، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ظلم ہے، میں تمہارے خلاف شکایت درج کرواؤں گی، اور ہاں، سبزیوں کے پیسے تو ہر حال میں دوں گے۔ لیکن راجیش جو اپنی وردی اور بھوت کی نشے میں چھوڑتا، طنزیہ انداز میں ہنسا اور کہا، رپورٹ میرے خلاف؟ تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ تم جیسے ہزاروں کو سبق سکھایا ہے میں نے۔ تو ایک گلی کی سبزی بیچنے والی اور میں اس علاقے کا انچارج انسپکٹر۔ چاہوں تو تجھے 2 روپے میں خرید لوں، زبان زیادہ چلی نا تو یہی سے سیدھا جیل بھیج دوں گا تجھے۔ راجیش موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ نیہا غصے سے کھانپ رہی تھی، مگر خود کو سنبھال لیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ انسپکٹر کہاں تک گرے گا۔ کچھ دیر ٹیلے کے پاس بیٹھی رہی، پھر فون نکالا اور سبزی والی کو کال کی، اب تم آ جاؤ ٹیلے پر۔ عورت آئی۔ نیہا چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ گھر واپس جا کر انہوں نے سادے کپڑے بدلے، نیلے رنگ کا سلوار کرتا پہن کر عام عورت کا روپ دھارن کیا اور بنا پہچان کے تانے پہنچی۔ تانے میں قدم رکھتے ہی انہوں نے دیکھا کہ انسپکٹر راجیش موجود نہیں تھا اور ایک حوالدار ڈیسک پر بیٹھا تھا۔ انوشکا تیواری نے سیدھے پوچھا، مجھے رپورٹ درج کرانی ہے۔ انسپکٹر راجیش کہاں ہے؟ اور مجھے SHO سے ملنا ہے۔ انسپکٹر صاحب کسی کام سے گھر چلے گئے ہیں اور SHO صاحب بھی فیلڈ وزٹ پر گئے ہیں، آپ چاہیں تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائے۔ انوشکا تیواری کی آنکھوں میں انصاف کی تیز روشنی جل رہی تھی جو بجھنے والی نہیں تھی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ دروازہ کھلا اور SHO وکاس سنگھ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر نیلے رنگ کا سلوار کرتا پہنے اس سادی سی لڑکی پر پڑی جو دراصل SSP انوشکا تیواری تھی۔ وکاس سنگھ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور تالے میں کیا لینے آئی ہو؟ انوشکا نے دھیمے مگر آتم وشواسی انداز میں جواب دیا، میں ایک شکایت درج کروانے آئی ہوں۔ یہ سن کر وکاس سنگھ ہلکے طنزیہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ہاں سب کو یہی شوق چڑھا ہے آج کل، بتاؤ کیا ڈرامہ کرنا ہے؟ اب شکایت درج کرانی ہے تو جیب میں خرچہ پانی لائی ہو یا خالی ہاتھ آئی ہو؟ وکاس سنگھ نے کرخت خانسی کے ساتھ کہا، یہاں رپورٹ لکھوانے کے لیے کچھ نقدی بھی چلتی ہے، کم سے کم 10-20 ہزار لائی ہو تو نکالو، ورنہ باہر کا راستہ لو۔ یہ سنتے ہی انوشکا تیواری کا چہرہ سخت سنجیدگی اختیار کر گیا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، کس چیز کے پیسے مانگ رہے ہو؟ شکایت درج کرانا قانوناً مفت ہوتا ہے، تم رشوت کیوں مانگ رہے ہو؟ وکاس سنگھ ہنستے ہوئے کرسی پر ٹیک لگا کر بولا، تجھے یہ کس نے بتایا کہ تانے میں شکایت مفت میں لی جاتی ہے؟ یہاں جو آتا ہے دام دے کر ہی جاتا ہے، اور جو نہیں دیتا اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب فیصلہ تیرا۔ انوشکا تیواری نے گہری سانس لی اور شانت انداز میں کہا، ٹھیک ہے، لیجئے یہ 10,000 روپے، اب شکایت درج کرے۔ پیسے ہاتھ میں لیتے ہی وکاس سنگھ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، بتاؤ کس کے خلاف شکایت ہے؟ انوشکا نے چہرے پر سنجیدگی رکھتے ہوئے جواب دیا، انسپکٹر راجیش کے خلاف۔ انہوں نے ایک سبزی بیچنے والی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، روزانہ اس کے ٹیلے سے بنا پیسے دیے سبزیاں اٹھا لیتے ہیں، اور جب میں نے اعتراض کیا تو مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں اس پر سخت قانونی کارروائی چاہتی ہوں۔ SHO وکاس سنگھ کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ہکلاتے ہوئے وہ بولا، وہ تو ہمارے تانے کے سینئر انسپکٹر ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی خود سے سامان دے دے تو اس میں کیا مسئلہ؟ ہم پولیس والے ہیں، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا۔ SSP انوشکا تیواری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ یہ سسٹم اندر سے سڑ چکا تھا۔
یہ صرف وردی نہیں پہن رہے تھے بلکہ غریبوں کی بے بسی کا کاروبار کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ تانے سے باہر نکل گئی، مگر ان کی آنکھوں میں اب انصاف کی ایک چنگاری دیکھ چکی تھی۔ اگلی صبح SSP انوشکا تیواری اپنی سرکاری وردی میں سرکاری گاڑی کے ساتھ سیدھے اسی تانے پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کے گارڈز بھی تھے۔ تانے کے گیٹ پر وردی میں لپٹی SSP انوشکا تیواری کو دیکھ کر سارا عملہ سن رہ گیا۔ ہر ایک کی نظریں حیرانی سے ان پر جم گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، انسپکٹر راجش اور SSP وکاس سنگھ دونوں موجود تھے۔ ان کی رنگت پھیکی پڑ گئی، چہروں سے ہوائیاں اڑنے لگی جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ جسے کل وہ ایک معمولی عورت سمجھ کر ذلیل کر رہے تھے، آج وہ عام ناغرق نہیں بلکہ اسی ضلع کی SSP نکلی۔ انوشکا شرما نے ایک پل بھی برباد کیے بنا اپنے پرس سے سرکاری پہچان پتر نکالا اور میز پر پٹک دیا۔ ان کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ یہ رہا میرا پہچان پتر، اور تم دونوں کے خلاف ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے۔ تمہارے کال ریکارڈ، CCTV فوٹیج اور سب سے بڑھ کر وہ سبزی بیچنے والی مہیلا کا بیان۔ انسپکٹر راجش اور SHO وکاس سنگھ اب پوری طرح سے ہڑبڑا چکے تھے۔ ان کی نظریں زمین پر جھک گئی اور پسینے سے ان کے چہرے تر ہو چکے تھے۔ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ SHO وکاس سنگھ کے ہاتھ کانپنے لگے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ ترنت ہاتھ جوڑ کر نیچے جھک گیا اور کانپتی آواز میں بولا، میڈم معافی دے دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ضلع کی ادھیکاری ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ پیچھے کھڑا انسپکٹر راجش بھی کھڑا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کر بولا، میڈم ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو گئی، پلیز ایک موقع دے دیجیے، آگے سے ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ دونوں افسر اب شرمندگی میں سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن SSP انوشکا تیواری کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، آج سے تم دونوں سسپینڈ ہو۔ وردی پہن کر جو تم نے کیا ہے اس کا حساب اب قانون کرے گا۔ اس ضلع میں اب نہ غریبوں کے ساتھ بے انصافی ہوگی، نہ وردی کی آڑ میں لوٹ کسوٹ۔ پھر انہوں نے پیچھے کھڑے سٹاف کو آدیش دیا، ان دونوں کو آج سے سسپینڈ کیا جائے اور ان کے خلاف بھاگی جانچ شروع کی جائے۔ پورے تانے میں خاموشی چھا گئی۔ SSP انوشکا تیواری نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تھا کہ وردی صرف طاقت کی نہیں، ذمہ داری کی پہچان ہوتی ہے۔ انوشکا تیواری نے دونوں افسروں کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم دونوں معافی کے قابل نہیں ہو۔ یہ آج جو تم نے کیا، اگر میں تمہیں معاف کر دوں گی تو تم پھر وہی حرکتیں کرو گے، پھر کسی غریب کو رونٹ ڈالو گے، پھر کسی معصوم کی آواز کو دبا دو گے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی، لیکن اسی وقت انسپکٹر راجش اور SHO وکاس سنگھ ان کے قدموں میں گر گئے۔ آنکھوں میں پچھتاوا اور چہروں پر شرم صاف جھلک رہی تھی۔ میڈم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ہم واقعی معافی کے لائق نہیں ہیں، وکاس سنگھ بولا، لیکن ایک آخری موقع دے دیجیے، ہم سچ میں بدل جائیں گے۔ آج کے بعد نہ کسی غریب کو ستائیں گے، نہ کسی سے ناجائز پیسے لیں گے اور ہر فریادی کی عزت کریں گے۔ راجش نے بھی سر جھکا کر کہا، ہمیں معاف کر دیجیے میڈم، وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو آپ ہمیں سسپینڈ نہیں، سیدھا جیل بھیج دی جائے گا۔ SSP انوشکا تیواری کچھ پل چپ کھڑی رہی۔ ان کی نظریں انسپکٹر راجش اور SHO وکاس سنگھ کے جھکے سروں اور شرمسار چہروں پر تھی۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور سپاٹ لہجے میں بولی، آج میں تمہیں صرف ایک موقع دے رہی ہوں، اگر آگے کبھی کسی غریب کی فریاد مجھ تک پہنچی، اگر کسی نے شکایت کی کہ پولیس اسٹیشن میں ناانصافی ہوئی ہے، تو یہ وردی بھی نہیں بچے گی اور تمہاری نوکری بھی۔ اس وقت نہ معافی ہوگی نہ کوئی رعایت، سیدھا قانون کے شکنجے میں جاؤ گے۔ راجش اور وکاس سنگھ دونوں چپ چاپ سر جھکائے کھڑے رہے۔ شرمندگی ان کے چہروں پر صاف تھی، جیسے برسوں بعد وہ اپنی وردی کے اصلی مطلب کو سمجھ پائے ہو۔ جیسے ہی SSP انوشکا تیواری تھانے کے دروازے تک پہنچی، ان کی نظر سٹاپ پر پڑی۔ وہ ایک پل کو رکی اور گہرے لہجے میں بولی، یہ وردی ڈر پھیلانے کے لیے نہیں، جتنا کا بھروسہ جیتنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک اس وردی کو پہننے والے خود انسانیت اور انصاف کو نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ وردی اپنی عزت کھو دے گی۔ SSP انوشکا تیواری کے روانہ ہوتے ہی تانے کا ماحول جیسے سن ہو گیا۔ سٹاف کے چہروں پر شرمندگی اور خاموشی کی موٹی پرچھائیاں چھا گئی۔ اس واقعے کے بعد تانے کا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ کوئی رشوت کی مانگ کرتا، نہ کسی بے بس کی فریاد دبائی جاتی، ہر شکایت سنی جاتی، FIR بنا پیسے کے درج ہوتی
اور گلی محلوں میں پولیس جنتا کے ساتھ کڑی نظر آتی۔ وہی سبزی بیچنے والی عورت اب ٹیلے پر آتم وشواس اور سکون کے ساتھ بیٹھی نظر آتی تھی، کیونکہ اب اسے کسی کی دونس یا ڈر کا بھی نہیں تھا۔ طاقت کا اصلی حسن تب نظر آتا ہے جب وہ کمزوروں کی ڈھال بنے، نہ کہ ان پر ظلم کا ہتھیار۔ وردی صرف ادھیکار کی پہچان نہیں، ایک پتر ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ویوستھا انصاف سے جڑ جائے تو بدلاؤ ممکن ہے، اور یہی بدلاؤ امید کی ایک کرن بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کسی کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ حالات کب کسی کو عام سے خاص بنا دے کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں اور ایسی سچائی سے جڑی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔